بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ویڈیو آپ کو اپلوڈ کی جا رہی ہے اس وی ٹی ہے فار دا منتھ آف جون، اسلامیات سبجیکٹ کی ہے اور کلاس 10 کے لیے۔ لاسٹ ویڈیوز میں ہم لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ جو الدرس الاول الف اور با کے جو اسباق ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، اس میں سے آپ لوگوں نے وہ زبانی کام کرنا ہے، وہ الفاظ معنی یاد کرنے، تراجم یاد کرنے۔ اس سبق میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں زکوٰۃ ہے، فرضیت ہے، اہمیت اور مصارف۔ میں مختصر یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اس ویڈیو میں، ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس سبق کو ہم پڑھیں گے۔ ہمارے جو آن لائن لیکچرز چل رہے ہیں اس پہ زوم کلاسز میں ہم پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ فی الحال جسٹ ایس وی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایس وی ٹی میں آپ نے اس میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعارف ہے پہلے، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ تو تعارف میں لغوی معنی عموماً پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ڈکشنری میننگ ہے زکوٰۃ کی، وہ پاک ہونا ہے اور بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے لغوی معنی وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہونا اور بڑھنا، نشو و نما پانا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہے وہ شرائط مخصوصہ کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ شرائط مخصوصہ کے ساتھ مطلب اس کے اپنے شرائط ہوں گے، خاص شرائط کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو، ہر ایک بندے کو بھی زکوٰۃ کا مالک نہیں بنا سکتے ہیں، اور مال کے ایک معین حصے کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے کہ اتنے حصے میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کو مالک بنا دینا ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی تعریف ہے۔ لغوی معنی ہے پاک ہونا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے پاک ہونا۔ لغوی معنی اس لیے ہے کیونکہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، جو مال میں سے گند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور بڑھنا اس معنی میں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی اور لغوی معنی ہو گیا۔ اہمیت کے بارے میں فرضیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرضیت کے بارے میں۔ فرضیت میں عموماً ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن سے فرض اس کی تائید اور احادیث سے اس کی تائید۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہوئی ہوتی ہیں قرآن میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے، یا احادیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دلیل کیا اس پہ؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بار بار آپ نے قرآن میں جب قرآن پڑھتے ہوں گے آپ تو بار بار یہ آیت سامنے آتی ہے، جہاں پہ نماز کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس کی برائی جاتی رہی۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس کی برائی جاتی رہی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو مال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو اس کے مال میں جو گند ہوتا ہے، کوئی حرام کی کمائیاں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ، یا جو اس پہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، اس مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کہ سال گزرنے کے بعد آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پانچ ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ پہلے کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، چوتھا رکن ہے۔ 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، تو اس لیے اس کی فرضیت قرآن میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، احادیث سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اہمیت کی طرف۔ جس طرح میں نے بات کی کہ اہمیت زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے، چوتھے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ جہاں پہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پہ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں اہمیت کا واقعہ پتہ چل سکتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے، کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے کہ اسلام کی تعلیمات، اور انہوں نے دریافت کی کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا کہ نماز ادا کرو، نماز کے بارے میں تعلیمات دی، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب تعلیمات تو زیادہ تھے شریعت کے، لیکن جب ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، وہ لوگ مطلب بالکل خالی ذہن سے آئے تھے، کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے،
تو ان لوگوں نے تعلیمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے سب سے پہلے ان کو نماز، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہوئی، رسول وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اسے انکار کیا تھا زکوٰۃ کے دینے سے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اس وقت ان کی خلافت تھی، آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کی، جہاد کا اعلان کیا تھا، ٹھیک، کہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے ہم جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں گے۔ تو یہ اس کی اہمیت میں نے مختصر آپ کو بتا دی۔ ہم ابھی مصارف ہے نیکسٹ جو اس میں ٹاپک ہے، مصارف کا کیا مطلب ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے، مصارف مصرف کی جمع ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ خرچ کرنے کی جگہ، وہ جگہ وہ لوگ جس کو ہم زکوٰۃ کے رقوم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جس کو ہم زکوٰۃ کے رقوم دے سکتے ہیں، تو مصارف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کے رقوم دینا چاہیے، اور وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ ہمیں ان کی نشاندہی کرائی ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چڑھانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانا، جو تاوان بریں، قرض دار، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنے زکوٰۃ کے مال کے جو رقوم ہے وہ دینے ہیں، تو یہ مصارف اس میں سے آ گئے۔ تو یہ آپ کا سبق تھا، زکوٰۃ والا سبق۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھیں گے اپنے زوم آن لائن کلاسز میں۔ SVT میں آپ لوگوں نے اس میں سے کیا کرنا ہے، آپ کے حصے کا کام آپ نے سبق پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں MCQs بنانے ہیں۔ ایک شیٹ پہ آپ نے MCQs بنانے ہیں، ایٹ لیسٹ 20 MCQs آپ نے اس میں اپنے خود بنانے ہیں، اور پھر آپ نے سبمٹ کرنے ہیں۔ پچھلی والی ویڈیوز میں ہم نے اسباق کے بارے میں پڑھا تھا، درس الاول الف اور با سورہ احزاب والے جو اسباق تھے، اس میں اپنے ورڈز میننگ یاد کرنے، زبانی ہے وہ آیات کے تراجم یاد کرنا ہے اور الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح اس میں MCQs بنانے ہیں، ریٹن کا اس میں صرف آپ نے 20 MCQs بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔